بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا پاک و درود و سلام نازل فرمائے ہمارے سردار و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کی خاک کے ذروں کے خیرات سمیٹنے والے عقیدت مندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، بندگی کی اس پر نور منزل اور روحانیت کی اس سب سے بلند ترین چوٹی پر آج ہم قدم رکھ رہے ہیں، جہاں مادی کائنات خاموش ہو جاتی ہے اور عرش بری کی تجلیاں براہ راست بندہ مومن کے سینے پر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی تہجد کی روحانی حقیقت اور کائنات کے شہنشاہ کے اس خصوصی بلانے کا راز جو ہر رات تنہائی میں دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا تخیل کی پرواز سے اس خاموش وقت کا تصور کرے کہ جب پوری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت ہوتا ہے، جانور، پرندے اور یہاں تک کہ درخت بھی ایک پراسرار نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن کائنات کے کسی کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیارا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نرم بستر کو چھوڑ کر، ٹھوکر مار کر اور اپنے نفس کی تمام پیاری تمناؤں کو قربان کر کے مصلی پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے پانے کے لیے صوفیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اپنی زندگیوں کا سکون لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ آج کے اس پہلے نکتے میں ہم وہ راز جاننے والے ہیں جو زندگی کے پودے میں ولایت کا پھول پیدا کرتا ہے۔ مفسرین عظام اور علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز بظاہر ایک نفلی عمل ہے، مگر حقیقت میں یہ اس دوستی اور یاری کی تجدید کا نام ہے جو رب اپنے بندے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی عظیم الشان حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو میرا اور آپ کا خالق اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی تنگی کا مارا ہوا کہ میں اس کی تنگی دور کر دوں؟ یہ صدا
فجر کے طلوع ہونے تک لگتی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ دنیا میں دستور یہ ہے کہ مانگنے والا اپنے سخی کی دہلیز پر جاتا ہے، پکارنے والا اپنے بادشاہ کے قلعے کے باہر کھڑا ہو کر صدائیں دیتا ہے۔ مگر بندگی کا یہ کتنا بڑا اعزاز اور رحمت کا کتنا انوکھا عالم ہے کہ دینے والا خود لینے والے کو آواز دے رہا ہے کہ اے میرے غافل بندے، آج کا بازار سجا ہوا ہے، تو کیوں بستر کی نیند میں گم ہے؟ ذرا ہاتھ تو پھیلا، تیرا پکارنا میری رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد وہ وقت ہے کہ جہاں دعاؤں کا راستہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، بلکہ دعا مصلے سے نکلتی ہے اور عرش کے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس گھڑی کی برکت یہ ہے کہ اس وقت فرشتے بھی خاموش ہو کر ذکر کرنے والے کی پکار پر آمین کہتے ہیں۔ اہل سنت کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا کہ جس طرح پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور سیراب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو بندہ تہجد کی عنوان بھری گھڑیوں میں اپنے دل کا پیالہ رب کے سامنے پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر معرفت کی وہ شراب بھر دیتا ہے کہ پھر وہ بندہ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کے جلوے دیکھنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میرے پیارے ناظرین، یہ بلاوا عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ خاص دعوت ہوتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کی تہجد میں آنکھ کھل گئی، سمجھو کہ عرش والے نے آج کی رات اس کے ساتھ خصوصی گفتگو کا ارادہ فرما لیا ہے، اور جسے وہ آواز نہ دی گئی وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، غفلت کی گہری کھائی میں پڑا رہ جاتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سلطان ولایت فرماتے تھے کہ جس کا سینہ تہجد کے نور سے روشن نہ ہوا، وہ معرفت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ بندگی کا سارا نچوڑ اور زندگی بھر کی محنت کا خلاصہ راتوں کا رونا اور گر گرانا ہے۔ اہل سنت کے تمام سلاسل میں خواہ و نقش بندیہ ہوں یا چشتیہ، ان سب کا متفقہ قانون یہی رہا ہے کہ اللہ کی قربت بستروں پر نہیں بلکہ نمازوں پر ملتی ہے، اور آج کا یہ تیسرا پہر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، تیری طاقت مادی اسلحہ میں نہیں، تیری طاقت اس آہ سحر گاہی میں ہے جو عرش کے فیصلے بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ جیسے دنیا کی کچھڑیاں اور عدالتیں بند ہوتی ہیں، اس وقت عرش والے کی عالی شان کچھڑی لگتی ہے، جہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں سائل کا اخلاص ہی
اس کی سب سے بڑی ڈگری ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کل کے دور میں جہاں انسان بے سکونی کا رونا روتا ہے، وہیں اولیاء اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جس نے اپنے رب کے سامنے آدھی رات کو رونا سیکھ لیا، پھر اسے زمانے کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، یہ مقام حضور کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس بندگی کی لذت ایسی ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اپنی بادشاہیاں چھوڑ کر فقیروں کی کالی کملیاں پہن لیں۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب تم رات کے آخری پہر وضو کرتے ہو تو پانی کا ایک ایک قطرہ تمہارے گزشتہ گناہوں کی نحوست کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے دھوپ سے برف پگھل جاتی ہے، اور جب تم قیام میں کھڑے ہوتے ہو تو فرشتوں کی صفیں تمہارے پیچھے کھڑی ہو کر یہ دیکھتی ہیں کہ مٹی کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نیند کیسے قربان کر رہا ہے۔ اس تذکرے کی گہرائی میں جانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس وقت کو سب سے زیادہ برکت والا اس لیے رکھا تاکہ اس کے خاص وفادار سپاہی عام مجمع سے جدا ہو سکیں۔ آج کا یہ پہلا نقطہ بندگی کے اس امتحان کی بات کر رہا ہے جہاں بندے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے دیدار اور تیری محبت کا وہ سچا بھکاری ہوں کہ جس کے لیے تیرا ایک بار پکارنا کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے تمام کمالات انہی راتوں کی تنہائیوں میں حاصل ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنے مولا کو سچی پکار دی اور رب تعالیٰ نے ان کی جھولیاں معرفت کے خزانوں سے بھر دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے ہی اپنے اندر وہ طرب پیدا کریں کہ رات کا وہ پکارنے والا رب ہمیں پکارے تو ہم نیند کے حوالے نہ رہیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے دربار میں حاضری دیں، کیونکہ آج جو جاگے گا وہی کل سکون پائے گا، اور جو آج سوتا رہا وہ کل پچھتاوے کے سوا کچھ نہ سمیٹ سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة۔